فرانس کا سفیر تو تم نکال نہیں سکے، افسوس ہے، افسوس سے افسوس ہے تم پر۔ اور اوپر سے کیا کہہ رہے ہو؟ بس ٹھیک، اوپر سے کیا کہہ رہے ہو؟ جناب ہم اگر فرانس کا سفیر نکالیں گے تو جناب ہمارے معیشت تباہ ہو جائے گی، ہمارے تعلقات ختم ہو جائیں گے۔ یار افسوس نہیں ہے؟ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا سچا ہمارا نبی۔ اور جو تم نے فرانس سے ایڈ لینی تھی وہ رسول اللہ کے دربار سے لے لیتے، اور جاتے تو صحیح رسول اللہ کے پاس اور جا کر عرض کرتے حضور ملک چلانا ہے، پاکستان چلانا ہے، ہمیں جناب پیسہ چاہیے، رسول اللہ نے تمہیں اتنا عطا کر دینا، تو مکنا ہی نہیں سی، مکنا ہی نہیں سی، ختم ہی نہیں سی ہونا۔ لیکن تم نے کیا کیا؟ کیا کیا تم نے؟ اوپر سے وزیر اعظم صاحب بیان دے رہے ہیں کہ جناب ان کی آزادی اظہار ہے، وہ جو مرضی کرنا چاہے کر سکتے ہیں، جو مرضی کرنا چاہے کر سکتے ہیں، ہم ان کو روک نہیں سکتے۔ تم نہیں روک سکتے تو سنو، خدا کی قسم جب تک رسول اللہ کا ایک بھی غلام زندہ ہے، انشاءاللہ جب بھی کوئی گستاخ اٹھے گا نا تو سعد ممتاز قادری بھی پیدا ہوگا، جب بھی کوئی گستاخ اٹھے گا غازی الدین شہید آئے گا، جب بھی گستاخ اٹھے گا خادم حسین رضوی آئے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ رسول کی ایک سزا، گستاخ رسول کی ایک سزا، غلام ہے، غلام ہے، غلام یہ رسول میں، اور عشق مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت۔ یہ باتیں کرنے والی ہیں یار، اسلام کے خلاف جو مرضی کوئی بات کر دے جناب، ہماری معیشت تباہ نہیں ہونی چاہیے، ملک پاکستان کو کچھ نہیں ہونا۔ کیا ہونا تھا ملک پاکستان کو؟ جی کیا ہو جانا تھا؟ آگے کون سا تمہارے پاکستان کے اندر امن ہے؟ غریب کو کہاں حق ملتا ہے؟ یتیم کو کہاں حق ملتا ہے؟ بیوہ کو کہاں حق ملتا ہے؟ مسکین کو کہاں حق ملتا ہے؟ تم نے بنا کیا دیا پاکستان کا، باتیں کرتے ہو جناب۔ فرانس کا سفیر نکالنا پڑے گا انشاءاللہ، اور تمہیں نکالنا پڑے گا، تم نکالو گے بھی انشاءاللہ۔ اور سنو، انشاءاللہ قیامت تک جب تک ہم زندہ ہیں، ہمارے خون کے آخری قطرہ تک ہم رسول اللہ کی عزت پر قربان ہوں گے، ہوں گے نا انشاءاللہ۔ بدر کا دن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے۔ اور دیکھو نا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم، ان کی مائیں بہنیں نہیں تھیں، انہوں نے اولاد کوئی نہیں سی ہے، ان کو نہیں پتا تھا کہ جناب معیشت تباہ ہو جائے گی، کیا ہو جائے گا، نہیں، ان کو سب پتا تھا، لیکن ان کو پتا تھا کہ کائنات کے اندر اگر ناراض نہیں کرنا تو اللہ اس کے رسول کو ناراض نہیں کرنا، تم اپنے آقاؤں کو ناراض نہیں کرتے۔ انہوں نے تمہیں کیا دینا ہے؟ کیا دینا ہے؟ کیا دے سکتے ہیں وہ تمہیں؟ کیا دے سکتے ہیں وہ تمہیں؟ جو تمہیں رسول اللہ نے دینا تھا۔ جاتے تو صحیح نہیں یار، ایک مرتبہ جاتے تو صحیح، حضور اتنا دیتے ہیں، خدا کی قسم اتنا دیتے ہیں، تھوڑے کو رکھنے دی جگہ کو نہیں سی ہونی، نہیں سی ہونی جگہ، خدا کی قسم اتنے حضور نے عطا کرنا تھا، لیکن کون؟ اور اقبال نے کہا تھا نا، سنے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ غلامی سے بدتر ہے بے یقین۔ جب بندہ بے یقینہ ہو جائے نا کہ پتہ نہیں کیسے ہوگا، پتہ نہیں یار مدد آئے گی بھی کہ نہیں آئے گی، پھر کیا ہو سکتا ہے؟ پھر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ بے یقینی بہت بڑی چیز ہے، بڑی گندی چیز ہے بے یقینی۔ تو بے یقینی پیدا نہیں کرنی، بلکہ یقین کے ساتھ کھڑے رہنا ہے کہ انشاءاللہ ہم میدان میں اگر آئے، اللہ کی مدد آ جائے گی، فرشتے آ جائیں گے انشاءاللہ آ جائیں گے۔ اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہوا یار، تم جھوٹے ہو سکتے ہو، اللہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، اللہ کا قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا، اللہ کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، اللہ کا فرمان سچا ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، فرمایا اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، میدان عمل میں آؤ گے، اللہ تمہاری ضرور مدد فرمائے گا، اللہ مدد فرمائے گا، لیکن پہلے میدان عمل میں آؤ، میدان عمل میں آؤ۔ ساری قوم دے مزاج ہی بدلے ہیں، کوئی گل کرو صحیح، اور جناب مولوی صاحب نے اور گل ہی نہیں لبدی، اور گالی نہیں لگتی جناب، جب بھی بات کرو جناب گستاخی رسول کے خلاف بات ہو رہی ہوتی ہے، اور جناب جب بھی سنو جناب اور ناموس رسالت پر بات ہو رہی ہوتی ہے، تو بتاؤ نا جب رسول اللہ کے خاکے بن جائیں تو میں تو وضو مسائل بیان کراں، یہ تو غسل دے مسائل بیان کراں۔ ساری قوم تے 50 سال لگ جاندے ہیں، غسل دے مسائل پھر نہیں سمجھ آندے، وضو دے مسائل پھر بھی سمجھ نہیں آندے، پھر کی کرنا ہے؟ کتنے جائیے ایسے کہڑے پاسے جائیے؟ ہمارے مولوی اور پیروں نے جناب رسول اللہ کی عزت بتائی نہیں نا، اور حضور کے عشق کا پیغام نہیں نہ دیا، تو آج دیکھو قوم کا کیا حال ہو چکا ہے۔ اور عشق رسول ہی ہے جو انسان کو دلیر کرتا ہے، انسان کو دلیر عشق رسول ہی کرتا ہے، ورنہ جو بندہ غیرت غلام ہوئے، وہ اقبال نے کہا در غلامی دل بمیرت در بدن، در غلامی روح گردت بار تن، در غلامی زوہ پیری در شباب، در غلامی شیر غاب افغندن آپ۔ اقبال نے کہا جب بندہ غیروں کا غلام ہو جاتا ہے، یورپ کی غلامی اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اس کا دل اندر سے مردہ ہو جاتا ہے، اندر سے روح ختم ہو جاتی ہے۔ اور بڑی عجیب گل کی تھی اقبال نے، اقبال کہتا در غلامی زوف پیری در شباب۔ اقبال کا جب بندہ غیروں کا غلام ہو جاتا ہے نا، پھر بندہ ہوتا جوان ہے، بوڑھا نظر آتا ہے،
ہوتا جوان ہے بوڑھا نظر آتا ہے، لیکن ہو اگر حضور کا غلام پھر بوڑھا بھی ہو تو جوان نظر آتا ہے۔ حضرت عمر بن مادی کرب 86 سال دے بابے سن حضور دے صحابی، 86 سال دے رومی نہ مقابلہ ہویا تو آپ نے اس کے گھوڑے کے دم کو پکڑ لیا، گھوڑے دی دم پکڑ کے انہوں نے اوے مقابلہ بعد میں ہوگا، پہلے گھوڑا ہلا کے دکھا۔ یہ بات ہے جب رسول اللہ کا بندہ غلام ہو تو ہو بوڑھا لیکن جوان نظر آتا ہے، لیکن بندہ ہو غیر کا غلام پھر جناب جوان بھی ہو تو بوڑھا نظر آتا ہے۔ رسول اللہ کی محبت، حضور کا عشق، حضور کا ادب، یہ انسان کو دلیل کر سکتا ہے، یہ انسان کو دلیل کر سکتا ہے۔ تو دلیری اپنے اندر پیدا کیجئے۔ مرتے اونج بھی جانا یار، اور مرتے اونج بھی جانا ہے، ایکسیڈنٹ ہویا تو مر گیا جناب، کرونا آیا تو مر گیا بندہ، مرتے اونج بھی جانا ہے۔ خالد بن ولید نے کی فرمایا سے فلا نامت آئین الجبنا، فرمایا شالا بزدلہ کدی نیند نہ آوے، بزدلوں کو کبھی نیند نہ، مارتے اونج بھی جانا کو چاج نال تے مرو یار، وہ کو تھوڑی قیمت تے پوے نا کہ بھائی جناب رسول اللہ کا غلام جیے تو ایسے جیو کہ ہر بندہ احترام کرے، مرو تو ایسے مرو کہ ہر بندہ ارمان کرے کہ رسول اللہ کا غلام دنیا سے گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق